دنیا کی محبت وہ چیز ہے کہ اس میں ہم کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی صحبت میں رہنے والوں کے بارے میں بھی خدشہ ظاہر کر گئے، اور وہ خدشہ حافظ ابن کثیر کے مطابق واقع ہو کر رہا۔ حافظ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، یہ میری کتاب الصحابۃ والطلقاء میں میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو نمونہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث پر بہت زیادہ کئی صفحات میں نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر، وَقَدْ بَقَعَ هَذَا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، اور یہ معاملہ، یہ جھگڑا، یہ مقابلہ علی اور معاویہ کے زمانے میں واقع ہو چکا۔ حضور کو خدشہ جو تھا، جن کو علیکم کم ضمیر مخاطب سے جن کو آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ ان کے لیے تھا، اور ایک وقت تھا کہ وہ اس میں مبتلا ہوئے۔ قدیم صحابہ، سابقین صحابہ اگرچہ نہیں ہو سکے، لیکن جو ہوئے وہ بھی تو حضور کے صحبت یافتہ تھے، وہ ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پچھلے درس قرآن میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے لے کر 105 تک کا درس دیا تھا، جس میں آیت نمبر 100 جو ہے آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ تم نے اگر اہل کتاب میں سے کسی کی بات مانی، اطاعت کی، تو وہ تمہیں ایماندار ہونے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، کفر میں لوٹا دیں گے۔ اور آج جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی، ان میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان سے دوستی مت کرو۔ وہاں تو فرمایا تھا اوت الکتاب، اہل کتاب کی اگر تم میں سے کسی گروہ نے بات مانی، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہاں 2 لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیے ہیں واضح کر کے، اوت الکتاب، اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، تورات اور انجیل والے ہیں، بعد نے زبور والوں کو بھی لیا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اوت الکتاب نہیں فرمایا، یہاں فرمایا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں لفظ اولیاء پر وقف لازم ہے، آگے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہیں اپنا دوست نہیں بناتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جس نے ان سے محبت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، کھوٹ ہے، نفاق ہے، بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ کی طرف لپکتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، جلدی جلدی ان کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں تنگ دستی نہ آ گھیر لے، ہم کہیں گرداب و ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایک لیڈر نے، ایک سیاسی آدمی نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو ان کے وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کیا بولا تھا؟ لفظ کیا تھا جی؟ یہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا۔ ہاں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے فرما رہا ہے کہ فَتَرَ الَّذِينَ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، تب ہی تو کہا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ جن کو روکا جا رہا ہے انہی کے بارے میں ہے نا، جن کو روکا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کریں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ ان کی طرف اس لیے جائیں گے کہ کہیں گے اے نقشان تصیبنا دائرہ، کہیں ہمیں تنگ دستی نہ پہنچے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی لے آئے، او امر من عنده، یا پھر اپنی طرف سے کوئی سخت حکم لے آئے، عذاب لے آئے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر تمہاری آنکھ اس وقت کھلے جب عذاب آ پہنچے یا مسلمانوں کو کوئی فتح پہنچے اور تم ادھر چلے گئے ہو، تو پھر تم اپنے کیے پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود نزول وحی کے دور میں، قرآن کے نزول کے دور میں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کی طرف لپکتے ہیں۔ اور یہی وہ قرآن ہے، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ غزوہ احد میں کچھ لوگ، یعنی دنیا وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے اس کی طرف لپک جاتے ہیں، اور جن بدبختوں نے اس دور میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کا رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کے بجائے یہاں کی کوئی طاقت ہے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بگاڑو مت، اگر تم نے ان کے ساتھ بگاڑ لی اور تعاون جاری نہ رکھا تو تم تو بھوکے مر جاؤ گے۔ وینٹیلیٹر ہٹ جائے، سانس کیا وہ ہوتا ہے نا، تو بندہ مر گیا، تو ان کے ساتھ اگر تم دوستی نہیں کرو گے تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ کتنی غلط بات ہے، قرآن نے کتنا عرصہ پہلے یہ بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ دنیا جس دل میں گھر کر جائے، دنیا کی محبت ہو جائے، جس کو چسکا پڑ جائے، وہ کسی دور کا بھی آدمی ہو پھنس جاتا ہے۔ حضور کی صحبت میں جو بھی تھے، منافق کہیں یا جو بھی کہیں، سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ غزوہ احد میں جب مال غنیمت سامنے آیا تو اس مال غنیمت کی طرف لپک گئے، اور کفار نے، خالد بن ولید بھی اس وقت کافر تھے، انہوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہزیمت میں اور شکست میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہو گئی، تو مال کی طرف بڑھے تھے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کیا وہ کیا، بھائی دنیا کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو، قرآن نے کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ میں تم پر یہ خدشہ نہیں رکھتا، مجھے یہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن یہ خدشہ میں ضرور کرتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے حضور کو یہ خدشہ نہیں تھا۔
حضور کو خدشہ جو تھا، جن کو علیکم کم 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 ضمیر مخاطب سے جن کو آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ ان کے لیے تھا، اور ایک وقت تھا کہ وہ اس میں مبتلا ہوئے۔ قدیم صحابہ، سابقین صحابہ اگرچہ نہیں ہو سکے، لیکن جو ہوئے وہ بھی تو حضور کے صحبت یافتہ تھے، وہ ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور اس دور کے عرب محققین نے بھی لکھا ہے جنہوں نے مسلم کی اور بخاری کی شرح کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر کتنا سخت آدمی ہے اور سنی آدمی ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا کو چاہتے ہوئے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور کے الفاظ ہیں، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو۔ ہاں، تو اس حدیث کے تحت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَأَخْبَرَ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ آپ کے صحابہ جو ہیں وہ آپ کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ وَهَكَذَا وَقَعَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اور اسی طرح ہوا اور اللہ کے لیے ہی حمد اور احسان ہے۔ وَلَكِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ أَن يُنَافِسُوا فِي الدُّنْيَا، لیکن آپ نے ان پر دنیا میں مقابلہ بازی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ یہ لفظ حافظ ابن کثیر لکھ کے دیکھیں، وَأَخْبَرَ أَنَّ أَصْحَابَهُ، اصحاب کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ آپ کے بعد شرک نہیں کریں گے، اور اصحاب ہی کے بارے میں حضور کو یہ خدشہ تھا کہ وہ آپ کے بعد دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا، حافظ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، یہ میری کتاب الصحابۃ والطلقاء میں میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو نمونہ پیش کیا ہے، اس حدیث پر بہت زیادہ کئی صفحات میں نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر وَقَدْ وَقَعَ هَذَا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، اور یہ معاملہ، یہ جھگڑا، یہ مقابلہ علی اور معاویہ کے زمانے میں واقع ہو چکا۔ ثم من بعدہما، پھر ان دونوں کے بعد بھی یہ رہا، وَحَلُمَّ جَرًّا إِلَى زَمَانِنَا هَذَا، اور اس وقت سے لے کر ہمارے اس دور تک یہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، دنیا کی خواہش میں مرنا مارنا ہمارے اس دور تک جاری ہے، حضور کی پیش گوئی۔ تو ہم جس دور میں بیٹھے ہیں پاکستان کے لوگوں، ہم نے اپنے آپ پر یہود و نصارہ کو مسلط کر لیا ہے۔ قطع تعلق کا کوئی قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہے کہ تعلق بھی قائم نہ رکھو، تجارت بھی نہ کرو، لیکن ایسی دوستی نہ کرو کہ تم سمجھو کہ تمہارے رازق ہی وہی ہیں، انہوں نے تم سے ہاتھ اٹھا لیا تو تم مر جاؤ گے، ایسا مت سمجھو۔ اس لیے کہ رزاق حقیقی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی گروہ نے اگر اہل کتاب کی بات مانی تو وہ تمہیں پھر کفر میں پلٹا دیں گے۔ یہاں فرمایا کہ دوستی مت کرو، اولیاء ولی سے ہے، ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، ایسے دوست مت بناؤ۔ اور اسی سورہ آل عمران میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنا اندرون جو ہے نا، یعنی اپنا راز، اپنا بتانا اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ بتانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ ادھر دیکھیں، یہ کلر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا جو اندرش جو ہے ایک اور کپڑے کا، کیا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ اس کو بتانا کہتے ہیں عربی میں، وہ یہ
یا اور ہے نا؟ تو میں خود نہ دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے علاوہ کسی پر اپنا بتانا یعنی اپنا راز ظاہر نہ کرو. ہم تو اپنا سارا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، مائی باپ بنا دیتے ہیں. تو قرآن اس سے منع کر رہا ہے. دنیا کی محبت وہ چیز ہے کہ اس میں ہم کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی صحبت میں رہنے والوں کے بارے میں بھی خدشہ ظاہر کر گئے، اور وہ خدشہ حافظ ابن کثیر کے مطابق واقع ہو کر رہا. اور اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی کے الفاظ بھی ذرا سن لیں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ فیہ لیکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا کے بارے میں، فیہ انذار بما سیقع، اس میں وہ خوف ہے جو ان قریب ہونے والا تھا، جو ان قریب واقع ہونے والا تھا. فواقع کما قال، اور وہ ہو کر رہا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. وقد فتحت علیہم الفتوح بعدہ، اور صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سی فتوحات ہوئیں. وآل الامر الی ان تحاسدوا وتقاتلوا، اور معاملہ یہاں تک آ کر ٹھہرا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرنے لگے. وَوَقَعَ مَا هُوَ الْمُشَاهَدُ الْمَحْسُوسُ، اور وہ واقع ہوا جس کا مشاہدہ کیا گیا، جس کو محسوس کیا گیا. لِكُلِّ أَحَدٍ بِمَا مِمَّا يَشْهَدُ بِمِصْدَاقِ خَبَرِهِ، ہر ایک کے لیے وہ واقع ہو کر رہا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ، اور آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد شرک نہیں کیا. فَكَانَ كَذَلِكَ، اور معاملہ اسی طرح رہا جیسا کہ حضور نے فرمایا شرک نہیں کریں گے. وَوَقَعَ مَا أَنذَرَ بِهِ مِنَ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا، اور آپ نے دنیا کے حرص و ہوس میں مقابلہ بازی کرنے کے بارے میں جس طرح خبردار فرمایا تھا وہ بھی ہو کر رہا. دنیا بازی میں مقابلہ، دنیا داری میں مقابلہ بازی کی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں تک کی. تو دوستان گرامی قرآن کی طرف آؤ. قرآن میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنی فتح لے آئے گا، اپنے رزق کے دروازے مسلمانوں پر کھولے گا. مسلمان اسی کو رزاق سمجھیں، کسی دوسری طاقت کو رزاق نہ سمجھیں، نہ اپنے راز کسی پر ظاہر کریں، نہ کسی اور کی غیر مسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں. تجارتی تعلقات، مراسم وغیرہ یہ الگ ہے، ان سے اسلام نہیں منع کرتا. اللہ تعالی ہمیں مسلمان رکھے اور مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.